ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ میرے ہی امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. ہم نے ان کی طرف تمام تر نیکیوں کی ہدایت کی. انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیا اور وہی ہمارے عبادت گزار بندے تھے. عزیزان محترم، محرم کے عشر مجالس کی جس کا آج تیسرا دور شروع ہو چکا. مجلس کا عنوان جیسا کہ قرار پایا ہے معرفت امام، کفر اور نفاق سے نجات کا ذریعہ. اس سلسلے میں اب تک کی جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ خداوند عالم نے امام کو ہماری معرفت کے لیے اس دنیا میں بھیجا. امام عالی مقام بالخصوص تمام ائمہ ہمارے لیے اللہ کی معرفت کا واحد ذریعہ ہے. اور یہ عرض ہوا کہ اگرچہ اساس اسلام کی جو بیس ہے، اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ معرفت خدا پر مبنی ہے، فاؤنڈیڈ ہے، لیکن معرفت خدا کے مراحل ہیں، اس کے سٹیپس ہیں. اور پھر معرفت خدا میں اس کی ذات کی معرفت کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے. اللہ کی ذات کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کے صفات اور اسماء کی، یعنی اس کی کوالٹیز کی اور اس کے نیمز کی. اور نیمز بھی اللہ کی کوالٹیز کو بیان کرتے ہیں. جو 99 نیمز ہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم و رزاق و قدوس و سلام و محیمن، یہ تمام جو اسماء ہیں اللہ کے، یہ اس کی ذات کو، اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ کی صفات کا اس کائنات ہستی میں اگر کوئی مظہر ہے تو وہ امام کی ذات ہے. یعنی امام کی ہی ذات وہ ذات ہے کہ جو اللہ کی صفات کا مظہر ہے. بس اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنا ہوگی. ایک صلوات پڑھ کے آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ اور آیا کہ ظاہر ہے کہ انسان جب تک اپنی خود کی شناخت پہچان نہیں رکھتا تب تک وہ دوسرے مرحلے میں نہیں داخل ہو سکتا. اور یہ بہت چھوٹی مثال سے لے کر کے بڑی چیزوں تک کے اس بات کو، اس مثال کو، اس ایگزامپل کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر خود انسان جو کام کرنے جا رہا ہے، اگر اس کی نوعیت کو، اس کی جو ہے وہ کوالٹیز کو خود نہیں جانتا ہے تو پھر وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے. آپ ایک جو ہے وہ موبائل فون کو اگر اس کی اپلیکیشنز کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو موبائل کا علم ہونا چاہیے. کم از کم یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ موبائل کس موڈ پر، کس فنکشن پر، کس کا فنکشن کیا ہے، کس پروگرام پہ یہ کام کر رہا ہے. iOS ہے، جو ہے وہ
ونڈوز ہے یا جو بھی موبائل طرح کے پروگرامز ہیں، تو یہ ایک جنرل انفارمیشن ہونی چاہیے، یا لیپ ٹاپ ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس میں کیا جو ہے اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، کیا انسٹال کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی انجان آدمی کو ایک لیپ ٹاپ دے دیا جائے اور ایک پروگرام دے دیا جائے اس میں انسٹال کر دو، تو اسے کہے گا بھائی مجھے نہیں معلوم یہ کس سسٹم پہ، کس فنکشن پہ، یہ کس پروگرامنگ پہ کام کر رہا ہے، یہ میکنٹوش ہے، یہ جو ہے ونڈوز لیپ ٹاپ ہے، یہ جو ہے وہ کس پروگرام پہ کام کر رہا ہے، پہلے یہ مجھے بتائیے تو آگے بات بڑھے گی۔ تو اگر ہم اپنی ہی معرفت نہ رکھیں کہ ہمارا وجود کتنا ڈیپ ہے، ہم کس وجود کے حامل ہیں، ہم کو اللہ نے کس نعمت سے نوازا ہے، ہماری کیا اہمیت ہے، ہم کو اللہ نے کن خوبیوں سے نوازا ہے، اگر ہمیں یہی نہ معلوم ہو تو پھر دنیا میں کتنی بھی خوبیاں ہوں ہمیں کیا مطلب ہے اس سے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے، اور یہ نفس کی معرفت بیان ہوا ہے کہ اتنا ڈیپ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پہ صرف ایک سورہ شمس میں والشمس وضحاها 11 قسمیں کھانے کے بعد اور ارشاد کیا ونفس وما سواها، اور اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ یعنی نفس اتنا اہم ہے کہ اب خدا کو گویا کہنا پڑا کہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کرے تو گویا ہے کہ اس نفس کا حق ادا نہ ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نفس انسان کتنا محترم ہے اور کتنا عظیم ہے کہ اس کی خلقت اور اس کے ذکر کے بعد خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے۔ بس گویا ایسے ہی کہ جب کوئی شاہکار کوئی اچھا کام ہم آپ میں سے کوئی کرتا ہے اور کوئی تعریف کرتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے جی آپ کی محبت ہے، یہ ناچیز نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے مگر یہاں ظاہر ہے کہ ہمارا اور خدا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، خداوند عالم یہاں عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ تو امام کی معرفت ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے وہ بھی امام ہی کے قول میں، امام ہی کے ارشاد سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، ایک ان کا چاہنے والا آتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، آپ بتائیے کہ معرفت خدا ہے کیا؟ امام نے فرمایا ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لمعرفته فاذا عرفوه فعبدوه فاذا عبدوه استغناه من عباد ما سوى اللہ۔ امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بندے کو، کسی انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، اور جب کوئی انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اپنی جبین کو جو ہے وہ زمین پر ٹکا دیتا ہے، اپنی پیشانی کو سجدے معبود میں زمین پر رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ کب ہوتا ہے؟ جب معرفت حاصل ہو جائے، اور جب انسان اللہ کے سامنے اس کا سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو پھر ما سوى اللہ، دوسرے کی عبادت سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر عبادت یعنی کیا؟ یعنی غلامی، یعنی بندگی۔ بس اگر انسان اللہ کا بندہ ہو جائے، اللہ کا غلام ہو جائے، تو پھر اس دنیا میں اسے اب اور کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ دنیا کی کتنی سپر پاور اور کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، مگر جب اللہ کی قدرت اس کے سامنے ہے تو پھر تمام طاقتیں ہیچ ہیں، تمام طاقتیں بیکار ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کی مثال ہے کہ جب 79 میں انقلاب ایران کے وقت امام خمینی پیرس سے آ رہے تھے، تو ایئرپلین میں بیٹھے ہوئے تمام رپورٹرز اور سب لوگ آگے پیچھے، اور سوال کیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ اتنی بڑی قدرت، 2500 سال پرانا ایمپرر، اس کو آپ نے ختم کر دیا، شاہ کی حکومت کو، اور اب آپ جا رہے ہیں ایک امامے والا مولوی
سیدھا سادہ درس دینے والا جا رہا ہے حکومت بنانے اس دنیا میں. آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ امام خمینی کا جملہ جانتے ہیں جواب؟ ایچ نتھنگ. اور پھر جب ایران میں ماشاء اللہ لگا ہوا تھا تو امام نے حکم دیا، امام خمینی نے، کہ تمام لوگ آئیں سڑکوں پہ. 4 ملین پیپل they were on the road. اور پھر امام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا امام خمینی نے کہ یہی 4 ملین لوگ جو لبیک یا خمینی کہہ رہے ہیں اگر ہم پر لعنت بھی کریں تو میں اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے ہٹنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مشن اللہ کے لیے. اور یہ کہاں سے سیکھا خمینی نے؟ یہ کربلا سے سیکھا، یہ امام حسین سے سیکھا کہ چراغ گل کر دیا. شرم کی بات نہیں ہے، جسے جانا ہے چلے جاؤ، تمہاری جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. شرم آ رہی ہے تو ہمارے اہل بیت میں سے ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور اس بہانے سے ہی چلے جاؤ. کیوں؟ اس راہ میں شہادت ہے، یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہم کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اگر تم چلے جاؤ گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اگرچہ میں تنہا ہی کیوں نہ ہوں مگر اس مشن میں. اسی لیے تو حسین نے کیا فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یہ جملہ بہت لمیٹڈ بات ہوتی، لیکن امام نے ایک تاریخ کے لیے، ایک تاریخ کے ورق پر ایک لائن، ایک خط کھینچ دیا. تا قیامت اگر یزیدیت ہے تو جان لو حسینیت ہوگی، اور اگر حسینیت ہے تو وہ کبھی بھی یزیدیت کے آگے نہیں جھکنے والی، چاہے وہ کتنی بھی یزیدیت طاقتور ہی کیوں نہ ہو. اور آج آپ دیکھیں آپ کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں معرفت کی بات کر رہے ہیں. یہ چیز بیچ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن پہلے آ گئی کہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور حق کی بات کو، حق کو چھپانا چاہا، دبانا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکی. تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے کسی انسان کو، کسی بندے کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کرے. اور جب کوئی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے. بس عبادت کی پہلی شرط ہے معرفت. نمازیں پڑھ لینا اور ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ لینا اور ہے، سجدوں پہ سجدے کر لینا اور ہے، روزے پر روزے رکھ لینا اور ہے، مگر معرفت کے ساتھ اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو معبود کے جو ہے سامنے سجدے میں رکھ دینا، یہ اور بات ہے. ورنہ تو نمازیں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. پھر چاہنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اور امام کو ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی تھی کہ پوچھنے والے نے پوچھا یبن رسول اللہ فما معرفت اللہ، اسے معرفت خدا ہے کیا؟ تو آپ کہیں گے اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان. تو اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ کی پہچان، لیکن وہ امام کی زبان سے سننا چاہ رہا ہے. ما معرفت اللہ، معرفت خدا ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ اس کائنات ہستی میں ہر لمحہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم تمہیں اس آفاق میں، اس دنیا میں، اس کائنات ہستی میں اور تمہارے وجود میں اپنی نشانیوں کو دکھا دیں گے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا اگر مالک اور خالق اگر کوئی ہے تو خداوند عالم کی ذات ہے. سنریہم، نزدیک ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. اور اللہ کی نشانیاں بھری پڑی ہیں قرآن میں. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے تمام ہزاروں نشانیاں بیان کی ہیں. فی منامکم باللیل، یہ راتوں کا سونا من آیات ہی، اللہ کی نشانیاں ہیں. کتنے لوگ راتوں کو سوتے ہیں، صبح کو نہیں اٹھتے. سونا موت کی بہن کہا گیا ہے، روایت میں ہے سسٹر آف ڈیتھ. سونا چھوٹی موت ہے، یعنی آنکھیں یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے بند ہوتی ہیں، اسی کا ٹائم پیریڈ بڑھا دیجئے، وہی موت.
زیادہ بڑھا دیجئے، 1000 سال، انفینٹی، قیامت تک موت ہے۔ تو موت اور سونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے روایت میں ہے کہ جب سو کے اٹھو تو یوں نہ چل دو، کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنی، شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے مجھے ایک مرتبہ دوبارہ موت کے بعد ایک حیات دی ہے۔ تو موت نشانی ہے، سونا نشانی ہے، اور رات کا سونا۔ اب سسٹم بدل گیا ہے، راتوں کو جگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، کام وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے دوسری نشانی اللہ فرماتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں جو معدت اور محبت ہے، کہ ایک لڑکی جو 18 سال، 20 سال، 25 سال اپنے بھائی بہن، ماں باپ کے ساتھ شب و روز گزارنے والی ایک ڈفرینٹ کلچر میں، اور ایسی کون سی چیز ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد وہ اب جانے کتنے ایسے مرحلے آتے ہیں زندگی میں کہ عورت کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی نہیں سنتی ہے شوہر کے آگے، اپنے بھائی کو ترجیح نہیں دیتی ہے شوہر کے آگے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہے، یہ اس شوہر کا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کے درمیان محبت کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت رکھا ہے، محبت رکھی، تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ والدین کی رحمت، وہی لڑکی، وہی عورت، پھر مثال آپ دیکھیں کہ جو بے خبر سوتی تھی، شادی نہیں ہوئی، 18-20 سال کا سن ہے، صبح کالج یونیورسٹی، ماں والدین اٹھو بیٹے اسکول جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، بے خبر سو رہی ہے، مگر شادی کے بعد جب اس کی خود کی اولاد ہوتی ہے، پوری رات 2-2 منٹ پہ، 10-10 منٹ پہ اب وہی لڑکی جگ رہی ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچے کے لیے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کس چیز نے اس کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ اب تمہاری نیند مینس نتھنگ، تمہارا سونا کچھ نہیں ہے، اب تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ تمہاری اولاد ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تو والدین کی محبت اور ان کی رحمت یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی اگر رحمت کو اور محبت اور اس کی محبت کو دیکھنا ہے تو اپنی ماں کی آنچل میں دیکھو، اس کی گود میں دیکھو، تبھی تو کہا گیا ہے۔ یہ روایت شاید روایت نہیں ہے، اس میں خدشہ ہے، روایت نہیں ہے، لیکن بہترین جملہ ہے کہ ماں کی گود، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کی زحمتیں ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، حج کا طواف کر رہا تھا، اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھائے ہوا تھا، طواف کر رہا تھا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ جوان سنیں، ہم سب کے لیے درس ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں اللہ ان کو طول عمر دے، سجدہ کریں شکر کا کہ اللہ نے آپ کو اتنی عظیم نعمت کی، صرف ان کی برکت، ان کا وجود ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ڈزنٹ میٹر، صرف ان کا گھر میں ہونا یہ باعث رحمت و برکت ہے۔ ان کی ایک دعا، ان کی ایک آہ وہ انسان کو تہوبالا کر سکتی ہے۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں نے حق ادا کر دیا، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ ایک چیخ ولادت کے وقت جو عورت لیتی ہے، پوری عمر 100 برس کی عمر بھی اگر تم خدمت کرو تو اس چیخ کا حق نہیں ادا کر سکتے، وہ درد، اس درد کا حق نہیں ادا کر سکتے جو اسے دوبارہ ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں تو معرفت امام میں کیا اہم ہے؟ پھر امام نے، پوچھنے والے نے جب پوچھا یا ابن رسول اللہ ما معرفت اللہ، کیا ہے معرفت خدا؟ اب یہ اہم جملہ ہے، امام نے کیا فرمایا؟ معرفت کل اہل زمانے ہی بے امام ہی، یعنی ہر زمانے کے شخص کے لیے، ہر زمانے کے انسان کے لیے اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے۔ یہ امام فرماتے ہیں، جب پوچھنے والے نے پوچھا یا ابن رسول اللہ معرفت خدا ہے کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ معرفت کل اہل زمانے ہی بے امامہم، یعنی ہر زمانے میں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے۔ اس لیے ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے امام کو تمام
خوبیوں سے نوازا ہے۔ اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ ماں، اس کائنات میں ہم سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں۔ اتنی نشانیاں آپ نے دیکھی، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں ہم سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے، میں اکبر ہوں، میں اکبر نشانی ہوں، سب سے بڑی نشانی ہوں اللہ کی۔ کیوں مولا نے فرمایا کہ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کی نشانی جو تمام اگزامپلس قرآن میں جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ کی نشانی بیان ہوتی ہے والدین کی رحمت میں، تو وہ اللہ کی نشانی ایک نشانی ہے، وہ رحمت ہے اللہ کی، غضب نہیں ہے وہاں اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان محبت اور مودت ہے، تو یہاں پہ محبت ہے، یہاں اللہ کی قدرت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس کائنات کی خلقت اللہ کی نشانی ہے، یہ زمین اور آسمان کی خلقت اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی سائنس ہے، تو یہاں اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی گویا یہ کہ جس بھی پہلو سے دیکھیں گے، جس بھی چیز کو، اگرچہ وہ اللہ کی نشانی ہے، مگر آپ کو ایک نشانی ملے گی۔ یہی نہیں بلکہ آپ انبیاء اور مرسلین کی زندگی دیکھ لیں، تو آپ ہر نبی کے دور میں جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، کل وعلم آدم الاسماء کلها، اور وہ علم دیا کہ جس کی وجہ سے ملائکہ نے آدم کا سجدہ کیا، اور ملائکہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے جس کا آدم علیہ السلام نے دے دیا، مگر یہ صفت علم آدم علیہ السلام اللہ کا ایک مظہر۔ نوح علیہ السلام میں آپ آئے دیکھیں، نوح علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ حلم ہے، صبر ہے۔ 950 برس تبلیغ کرنا اور اس کے عوض 70 لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم لوگ سن لیتے ہیں وہ ختم۔ 4 بار اپنے بیٹے سے آپ 2 بار ایک بات کہہ دیں اور وہ تیسری بار نہ سنیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اپنے خود کی اولاد سے، اپنے گوشت و پوست سے، اپنے خون سے۔ مگر نوح علیہ السلام کو 950 ایئرز قرآن نے بیان کیا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کتنے لوگ؟ 80 سال تو درخت اگانے میں لگ گئے، سینکڑوں سال تو آرک بنانے میں لگ گئے، اور کیسے کیسے لوگ مذاق کرتے تھے، یہ دیکھو خشکی میں نوح بنا رہے کشتی۔ اسی لیے مثال دی گئی ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے مخالفت کی وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تاریخ کے بستر پر، تاریخ میں جنہوں نے بھی اہل بیت کی مخالفت کی، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی ہم آپ ہیں۔ کیسے ہم آپ؟ یعنی تشیع۔ یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ، ابھی دوپہر میں ایک جگہ بات ہو رہی تھی، اتنی بڑی نشانی ہے کہ 1400 سال سے آج تک کے آپ جائیے، جس بھی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ملے گا کہ تشیع ایک واحد قوم ہے کہ جسے نابود کرنے کے لیے کون سی کوشش نہیں کی گئی، کون سا ظلم نہیں کیا گیا، کیسی پابندیاں نہیں لگائی گئیں کہ اس قوم کو ختم کر دیا جائے، اس عزا کو ختم کر دیا جائے۔ حکومتوں نے اپنے خزانے کھول دیے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا، بجٹ پاس ہوا، کیسے کیسے وعدے۔ یہ تو پرانی باتیں چھوڑیے، آپ ہمارے سامنے کیا پلاننگ ہو رہی تھی؟ بس بی بی زینب کا روزہ مسمار کا نعوذ باللہ گرانے والے ہیں، امام حسن عسکری السلام کے روزے پہ حملہ کر دیا، سب کیا۔ آج کہاں ہیں وہ اور بی بی زینب کا روزہ جس شان و شوکت سے ساتھ اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ موجود ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا روزہ اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، مگر آئسس کس جہنم کے طبقے میں گئے کسی کو خبر ہے؟ اتنا بڑا سیٹ اپ تاریخ میں آج تک آپ نے کسی ریبیلین گروپ کا نہیں دیکھا ہوگا۔
آج کینیڈا میں ایک نئی کار لینے جائیں گے شو روم سے، کتنا ٹائم لگے گا؟ بکنگ کرانی ہوگی نا، 2 4 10 دن 5 دن، سمپل کار اپنے پیسے کی۔ آئسس کے پاس کتنی ٹویوٹا کار تھی جس پہ وہ آرٹلری اور وہ مشین گنز لانچ کر رہے تھے، 80,000۔ یہ 80,000 کاریں ایک دن میں آ گئی، 2 دن میں آ گئی، کسی ڈیلر نے دے دی، حکومتوں نے دی۔ کس لیے دی؟ تاکہ عراق کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ ایران میں جو غلطی ہوئی، چچا نے کیا کہا تھا، جو ایران میں غلطی ہوئی وہ عراق میں نہیں ہونے دیں گے، ملاؤں کے ہاتھ میں حکومت نہیں دینے دیں گے۔ آج تک وہی کوشش ہے، ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہمیشہ مصیبت رہے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم آپ نشانی ہیں، ہم آپ اللہ کی بڑی نشانی ہے، ہمارا وجود اللہ کی نشانی ہے کہ قدرت۔ ہم نے کیا انتظام کیا؟ ہمارا کیا انتظام، ہمارا کیا سسٹم ہے، ہمارا کیا سیٹ اپ ہے؟ ہم نے کون سی کوشش کی اپنے بچاؤ میں، اپنے ڈیفنس میں؟ تاریخ میں دیکھیے کون سے گروپ نے تشیعوں کے حکومت کے مقابلے میں آئے؟ کچھ نہیں آئے۔ لیکن ہمارا ضامن کوئی اور ہے، ہمارا بچانے والا کوئی اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اب ہمارا ضامن ہے۔ تو ہمارا ضامن یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیات ہیں۔ مگر اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو مولا کائنات فرماتے ہیں، میں ہوں۔ کیوں؟ امام علی علیہ السلام کے روزے میں جب جائیے، انشاءاللہ سب کو اللہ وہ دن نصیب کرے، اور آپ جب روزے پہ جائیں تو آپ کے روزے پہ جہاں زیارت امین اللہ پڑھنے کا حکم ہے، وہاں جب کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو اوپر نگاہ کیجئے گا، ایک شعر ملے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي صُلْبِهِ آدَمْ نُورُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي صُلْبِهِ آدَمَ نُورُهُ لَمَا قِيلَ قِدْمًا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ کیا مطلب ہوا شعر کا؟ کہ اگر آدم کے صلب میں امیر المومنین علیہ السلام کا نور نہ ہوتا تو اللہ ملائکہ کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ 1000 سال پرانا شعر ہے۔ اور اسی شعر کو 700 سال پہلے مولوی نے فارسی میں کیا بیان کیا ہے؟ تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نفس زمین بود تا زمان بود علی بود، مسجود ملائکہ کے شد آدم ز علی بود۔ یہ مسجود آدم کا جو ملائکہ نے سجدہ کیا یہ علی کے نور کی وجہ سے کیا، علی کے صلب کی وجہ سے کیا۔ آدم چو یک قبلے و مقصود علی بود، آدم تو ایک قبلہ تھے لیکن اصل مقصد تو علی تھے۔ 700 سال پہلے مولوی نے اس شعر کو ترجمہ کیا، اس عربک شعر کو۔ تو عزیزوں، علی کون ہے؟ کون پہچانے گا علی علیہ السلام؟ آج کے ہمارے زمانے میں جارڈو نام کے آدمی، لیبنیز رائٹر، جب کتاب لکھتا ہے صوت و عدالت الانسانیہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس، مسیحی کرسچن ہے، مولا کائنات کے بارے میں کتاب لکھی ہے، 3 والومز میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا علی انی لست بمسلم وان یکون شیعہ وفضلا ان یکون شیعہ، اے علی میں مسلمان نہیں ہوں تو بے درجہ اولا شیعہ بھی نہیں ہوں، ولیکن احبک، لیکن میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور آپ کی محبت اس چیز پہ ہمیں وادار کر رہی، مجبور کر رہی ہے کہ آپ کے حق کو، آپ کی عدالت کو دنیا کے سامنے لکھیں۔ اور پھر اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قتل علی فی المحراب فی شدت عدلہ، کہ امیر المومنین کی قتل آپ کی شہادت محراب میں اس لیے ہوئی کہ آپ عدالت شدت پہ تھی۔ دنیا میں کسی انسان کی شہادت یا قتل کسی بھی لیڈر کا دنیا میں اس لیے قتل نہیں ہوا کہ وہ بڑا جسٹ تھا، اس لیے قتل ہوتا ہے کہ وہ بڑا کرپٹ تھا۔ مگر مولا کائنات تاریخ میں ایک تنہا شخصیت ہے جن کی شہادت اس لیے ہوئی کہ وہ جسٹ تھے، he was just۔
خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. شبلی شمیلی نام کا ایک اور رائٹر لیبنان میں ہی، اس کتاب کی بڑی داستان ہے. یہ کتاب جب لکھی ہے جارج جارڈاک نے تو اس کتاب کو پرنٹ کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور افسوس کہ مسلمان کہ جو دنیا کے ہر رائٹر کو پڑھنے کو تیار ہے. ڈیکارٹ کو مسلمان شوق سے پڑھتا ہے، اسپینوزا کو شوق سے پڑھتا ہے، ایمانویل کینٹ کو شوق سے پڑھتا ہے، مورس بوکے کو شوق، ہر رائٹر کو شوق سے پڑھتا ہے، ہر فلاسفر کو شوق سے پڑھتا ہے. مگر جب امیر المومنین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اس کی جان حلق میں اٹک جاتی ہے. مسلمانوں کے پاس گئے، کسی نے $1 نہیں دیا. پھر چرچ کے پاس گئے اور بتایا کہ میں نے ایسی ایسی کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا یہ رقم دے رہے ہیں، اس سے آپ اپنی بک پرنٹ کرا لیجئے اور اس کے بعد جو رائلٹی ملے گی اگر تو آپ دے دیجئے گا، ورنہ کوئی بات نہیں. یہ علی کی ذات ہے. دوسرا رائٹر شبلی شمیلی لکھتے ہیں علی نسخۃ واحدہ، ایک جھوٹا جملہ مگر اپنے اندر ایک تاریخی معنی لیے ہوئے کہ علی وہ آخری نسخہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. ایک ایسی کتاب تاریخ میں لکھ دی جائے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہ لکھی جائے. علی وہ کتاب ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے، ایک واحد شخصیت ہے. اس امام کی معرفت، یہ امام کہہ رہا ہے خود کہ انا اکبرو، میں سب سے بڑی نشانی ہوں اللہ کی. کیوں سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام میں اگر علم دیکھنا ہے اللہ کا تو آدم علیہ السلام میں دیکھیں. دوسرے انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوالٹیز دی، ید بیضا دیا، عصا دیا معجزے کے طور پہ. عیسیٰ علیہ السلام کو شفا دی، مردے کو زندہ کرنے کی طاقت دی. یہ تمام معجزات ایون انبیاء میں بھی اپنے زمانے کے لیے تھے. آج موسیٰ کا عصا ہے، آج حضرت عیسیٰ کا وہ زہد، حضرت عیسیٰ کا وہ قدرت کہ پرندے کو بناتے تھے اور اڑا دیتے تھے، وہ ہے نہیں ہے. اللہ نے ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فضیلت دی اس لیے کہ اس وقت کا دور تھا، اس وقت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے ان کو یہ معجزات کی. تو اللہ کی اگر نشانیوں کو انبیاء میں بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو ایک نبی میں ایک نشانی ملے گی، دوسرے نبی میں دوسری نشانی ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نبی اور دوسرے نبی عاجز تھے، نہیں. اس زمانے کی ضرورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت تھی کہ ان کو ایسا معجزہ دیا جائے تاکہ فرعون اور اس کے چاہنے والے جو ہے وہ میجک میں بہت ماہر تھے، ان کو دکھایا جائے کہ تم جس چیز پہ ناز کرتے ہو اس سے بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی. تبھی تو موسیٰ کے میجیشین نے سجدہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ ان کو یہ معجزہ دیا گیا. تو اللہ کی اگر نشانیوں کو انبیاء میں بھی آپ دیکھیں گے، 1,23,999 انبیاء میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک کوالٹی ملے گی. احمد ابن حنبل اہل سنت کے 6 بڑے رائٹرز میں سے ایک ہیں. اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن داؤد، سنن ماجہ، صحیح ترمیزی اور صحیح نسائی. یہ نسائی اور احمد ابن حنبل، نسائی نے مولا کائنات کے زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی، خصائص امیر المومنین. یہ کتاب اتنی بھاری پڑی ان کو لکھنا کہ جب یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی کوالٹیز، کب؟ آج سے 1100 سال پہلے، یعنی ائمہ کا دور تھا. 1100 سال پہلے اہل سنت جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں، اہل سنت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام امام ہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہے، 1000 جگہ لکھا ہے. لیکن چلو تمہیں اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے، تم اندھے ہو، کیونکہ خود اللہ جو ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھ پائے تو وہ اندھا ہے، اپنی آنکھوں کا علاج کرے. اگر انہیں قرآن میں علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت نہیں مل رہی ہے تو آؤ
اپنے جو امام ہیں ان کی کتابیں دیکھو. یہ نسائی کو جب انہوں نے خصائص امیر المومنین کتاب لکھی تو ان کو دمشق میں اس زمانے میں معاویہ کا دور تھا علیہ الحاویہ، اس کا دور تھا. تو جب لوگوں نے کہا کہ تو نے بجائے معاویہ کے علی کی مدح میں کیوں کتاب لکھی، ان کو اتنا مارا. آج بھی اہل سنت کی تاریخ میں ہے کہ نسائی کی اسی مارنے سے ان کی موت ہو گئی، اور آج ان کی مسلک کو ماننے والے ہیں، ان کے مسلک سے نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن جب بات کرو مولا کائنات کی ولایت کی تو کہتے ہیں تم شیعہ لوگوں نے یہ باتیں اپنے سے گڑھ لی. نہیں، تمام چیزیں. اور احمد ابن حنبل، یہ روایت جو ہے احمد ابن حنبل سے ہے جو آپ بارہا سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، لیکن ایک صلوات پڑھ دیں، میں روایت پڑھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا علی آپ کون ہیں؟ یا علی ان اراد ان ينظر الى نوح فی عزمه والى آدم فی علمه والى ابراہیم فی حلمه والى موسیٰ فی فتنته والى عیسیٰ فی زہدہ. اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھیں، فلینظر علی ابن ابی طالب. اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کا صبر دیکھنا ہے، نوح کا حلم دیکھنا ہے، اور عیسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے، اور موسیٰ کا زہد اور عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے، اور ابراہیم کی حلم دیکھنا ہے، تو اے علی ابن ابی طالب وہ انسان آپ پر نظر کرے. بس معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کی صفات اللہ نے علی علیہ السلام میں شمار کر دیے.